ہم متی رسول کی انجیل اس کا 21واں باب پڑھیں گے۔ اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے کے پاس آئے تو یسوع نے 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ، وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے، انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ، اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ خدا ان کو ان کی ضرورت ہے، وہ پھر اور انہیں بھیج دے گا۔ یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو۔ اس صیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر۔ بس شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، اور گدھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے اور وہ ان پر بیٹھ گیا، اور بھیڑ میں کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستہ میں بچھائے، اور عورتوں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائیں، اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار پکار کر کہتی تھی، ابن داؤد کو ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، عالم بالا پر ہوشنا۔ اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی، اور لوگ کہنے لگے یہ کون ہے؟ بھیڑ کے لوگوں نے کہا یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے۔ اور یسوع نے خدا کی ہیکل میں داخل ہو کر ان سب کو نکال دیا جو ہیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے، اور صرافوں کے تختے اور کبوتر فروشوں کی چوکیاں الٹ دیں، اور ان سے کہا لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا، مگر تم اسے ڈاکوں کی کھو بناتے ہو۔ اور اندھے اور لنگڑے ہیکل میں اس کے پاس آئے اور اس نے انہیں اچھا کیا۔ لیکن جب سردار کاہنوں اور فقیوں نے ان عجیب کاموں کو جو اس نے کیے اور لڑکوں کو ہیکل میں ابن داؤد کو ہوشنا پکارتے دیکھا تو خفا ہو کر اسے کہنے لگے تو سنتا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں؟ یسوع نے ان سے کہا ہاں، کیا تم نے کبھی نہیں پڑھا کہ بچوں اور شیرخواروں کے منہ سے تو نے ہم کو کامل کرایا؟ اور وہ انہیں چھوڑ کر شہر سے باہر بیتنیہ میں گیا اور رات کو وہیں رہا۔ اور جب صبح کو پھر شہر کو جا رہا تھا اسے بھوک لگی، اور راہ کے کنارے انجیر کا ایک درخت دیکھ کر اس کے پاس گیا، اور پتوں کے سوا اس میں کچھ نہ پا کر اس سے کہا کہ آئندہ تجھ میں کبھی پھل نہ لگے، اور انجیر کا درخت اسی دم سوکھ گیا۔ شاگردوں نے دیکھ کر تعجب کیا اور کہا یہ انجیر کا درخت کیوں کر ایک دم میں سوکھ گیا؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر ایمان رکھو اور شک نہ کرو تو نہ صرف وہی کرو گے جو انجیر کے درخت کے ساتھ ہوا، بلکہ اگر اس پہاڑ سے بھی کہو گے کہ تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ تو یوں ہی ہو جائے گا۔ اور جو کچھ دعا میں ایمان کے ساتھ مانگو گے وہ سب تم کو ملے گا۔ اور جب وہ ہیکل میں آ کر تعلیم دے رہا تھا تو سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں نے اس کے پاس آ کر کہا تو ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہے اور یہ اختیار تجھے کس نے دیا ہے؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا میں بھی تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، اگر وہ مجھے بتاؤ گے تو میں بھی تم کو بتاؤں گا کہ ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہوں۔ یوحنا کا بپتسمہ کہاں سے تھا؟ آسمان کی طرف سے یا انسان کی طرف سے؟ وہ آپس میں صلاح کرنے لگے کہ اگر ہم کہیں آسمان کی طرف سے تو وہ ہم سے کہے گا کہ تم نے اس کا یقین کیوں نہ کیا، اور اگر کہیں انسان کی طرف سے تو ہم عوام سے ڈرتے ہیں کیونکہ سب یوحنا کو نبی جانتے ہیں۔ بس انہوں نے جواب میں یسوع سے کہا ہم نہیں جانتے۔ اس نے بھی ان سے کہا میں بھی تم کو نہیں بتاتا کہ ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہوں۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ ایک آدمی کے 2 بیٹے تھے، اس نے پہلے کے پاس جا کر کہا بیٹا جا آج پاکستان میں کام کر۔ اس نے جواب میں کہا میں نہیں جاؤں گا، مگر پیچھے پچھتا کر گیا۔ پھر دوسرے کے پاس جا کر اس نے اسی طرح کہا، اس نے جواب دیا اچھا جناب، مگر گیا نہیں۔ ان دونوں میں سے کون اپنے باپ کی مرضی بجا لایا؟ انہوں نے کہا پہلا۔ یسوع نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ محصول لینے والے اور کسبیاں تم سے پہلے خدا کی بادشاہی میں داخل ہوتی ہیں، کیونکہ یوحنا راست بازی کے طریق پر تمہارے پاس آیا اور تم نے اس کا یقین نہ کیا،
मगर महसूल लेने वालों और कसबियों ने उसका यकीन किया और तुम ये देखकर पीछे भी ना पछताए कि उसका यकीन कर लेते। एक और तमसील सुनो। एक घर का मालिक था जिसने पाकिस्तान लगाया और उसकी चारों तरफ इहाता घेरा और उसमें हौज खोदा और बुर्ज बनाया और उसे बागबानों को ठेके पर देकर परदेश चला गया। और जब फल का मौसम करीब आया तो उसने अपने नौकरों को बागबानों के पास अपना फल लेने को भेजा और बागबानों ने उसके नौकरों को पकड़कर किसी को पीटा और किसी को कत्ल किया और किसी को संसार किया। फिर उसने और नौकरों को भेजा जो पहलों से ज्यादा थे और उन्होंने उनके साथ भी वैसा ही सलूक किया। आखिर उसने अपने बेटे को उनके पास ये कहकर भेजा कि वो मेरे बेटे का तो लिहाज करेंगे। जब बागबानों ने बेटे को देखा तो आपस में कहा, यही वारिस है, आओ इसे कत्ल करके इसकी मिरास पर कब्जा कर लें। और उसे पकड़कर पाकिस्तान से बाहर निकाला और कत्ल कर दिया। बस जब पाकिस्तान का मालिक आएगा तो उन बागबानों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा, उन बदकारों को बुरी तरह हलाक करेगा और पाकिस्तान का ठेका दूसरे बागबानों को देगा जो मौसम पर उसको फल दें। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने किताब मुकद्दस में कभी नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को मेहमानों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया? यह खुदा की तरफ से हुआ और हमारी नजर में अजीब है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि खुदा की बादशाही तुमसे ले ली जाएगी और उस कौम को जो उसके फल लाए दे दी जाएगी। और जो इस पत्थर पर गिरेगा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, लेकिन जिस पर वो गिरेगा उसे पीस डालेगा। और जब सरदार काहिनों और फरीसियों ने उसकी तमसीलें सुनी तो समझ गए कि हमारे हक में कहता है, और वो उसे पकड़ने की कोशिश में थे, लेकिन लोगों से डरते थे क्योंकि वो उसे नबी जानते थे। मत्ती रसूल की इंजील उसका 21वां बाब यहाँ खत्म हुआ।